آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے جی آیت 63 سے آنورڈ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاللہ لقد ارسلنا الی من قبلک، قسم ہے اللہ کی ہم بھیج چکے۔ قد جو ہے یہ پاسٹ پرفیکٹ میں کنورٹ کر دیتا ہے پاسٹ ٹینس کو۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ تاکید کے لیے آتا ہے، لام بھی جو ہے یہ بھی تاکید یا ایمفسس کے لیے آتا ہے، تو یقیناً بھی اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے۔ تاللہ ان اٹ سیلف ایک بہت زیادہ ایمفسس کا، زور والی قسم کا جملہ ہے۔ خدا کی قسم، اللہ کی قسم، ہم بھیج چکے الی من قبلک، امتوں کی طرف، قوموں کی طرف، آپ سے پہلے۔ لفظی ترجمہ ہے تجھ سے پہلے۔ ہم کیونکہ اردو زبان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے جذبات کے لحاظ سے ادب اختیار کرتے ہیں اور ہم ترجمہ کرتے ہیں آپ سے پہلے۔ ہمیں یہ زیادہ اچھا لگتا ہے، کوئی تم سے پہلے کر دے، کوئی تجھ سے پہلے کر دے، وہ ہیں سارے صحیح، نہ اس میں کوئی بے ادبی ہے، لیکن کیونکہ ہمارے اندر ایک جذبہ ہے تو ہمیں وہ زیادہ اچھا لگتا ہے، وچ از فائن۔ تو آپ سے پہلے ہم بھیج چکے، کس کو بھیجا ہے وہ یہاں نہیں بیان کیا گیا، اور یہ قرآن کریم کی خوبصورتی ہے، اس کا ادب ہے، سٹائل ہے کہ اس کے اندر بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ چیزیں محذوف کر دی جاتی ہیں، حذف کر دی جاتی ہیں، سکپ کر دی جاتی ہیں، اور پڑھنے والا جو ہے وہ اپنی انٹلیکٹ کو یوز کر کے اسے سمجھ لیتا ہے۔ ہمارے ہاں شاعری میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، الفاظ آگے پیچھے کر دیے جاتے ہیں، اس سے ایک فلو بن جاتا ہے، اس میں ایک آہنگ آ جاتا ہے، غنا یا نغمگی آ جاتی ہے، اور الفاظ سکپ بھی کر دیے جاتے ہیں۔ عربی میں یہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہاں انڈرسٹوڈ ہے رسول، اللہ تعالیٰ بھیجتا تو وہی بھی ہے، اللہ تعالیٰ بھیجتا فرشتوں کو بھی ہے، اللہ تعالیٰ بھیجتا نبیوں کو بھی ہے۔ یہاں ارسلنا الی امم کا مطلب ہے کہ رسولوں کی بات ہو رہی ہے، کہ ہم نے قوموں کی طرف رسول بھیجے آپ سے پہلے بھی۔ یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایفرٹ کر رہے ہیں، لوگ ڈھیٹوں کی طرح نہیں ایمان لا رہے، آپ پریشان نہ ہو، اس سے پہلے بھی ایسا ہی ہوتا رہا ہے۔ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، پس مزین کر دیے، زینت دے دی، تزئین کر دی ان کے لیے شیطان نے، اعمالہم ان کے اعمال، ان کے اعمال خوشنما کر کے دکھائے ان کو، ان کے اعمال خوبصورت بنا کر ان کی نگاہوں میں کھبا دیے، ان کے دل میں بسا دیے، ایسے خوبصورت کر کے پیش کیے کہ وہ ان گمراہیوں سے نکلنے کے لیے تیار ہی نہ ہوئے۔ انہوں نے انبیاء کی بجائے شیطان کو اپنا رہنما بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے تو رسولوں کو بھیجا کہ وہ ہدایت لے کے جائیں اور لوگ ہدایت اپنائیں، لیکن لوگوں نے کہا نہیں، ہم نے تو شیطان سے راستہ پوچھنا ہے، ہم نے تو اس کو فالو کرنا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے بھی لوگ یہ کرتے رہے، آپ کی قوم کے لوگ بھی یہ کرتے رہے، آپ کے بعد بھی لوگ یہ کرتے ہیں۔ ہم نے اس میں سے یہ جج کر کے ڈٹرمن کرنا ہے کہ کہیں ہم تو ایسا نہیں کر رہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ کچھ اعمال ہمارے ایسے ہیں جو ہمارے ہاں کلچرلی چلے آ رہے ہیں، یا جن میں ہمیں کوئی فائدہ ہے تو اس لالچ میں ہم نے اپنے آپ کو تسلی دے دی ہے، اور ہم ان اعمال کو ہی اچھا سمجھنا شروع ہو گئے ہیں۔ اگر ایک آدمی ملاوٹ کرتا ہے تو وہ اب شیطان نے اس کو سمجھا دیا ہے کہ اتنی سی ملاوٹ سے تو کچھ نہیں ہوتا، اگر تم نہیں کرو گے تو پھر تم کمپیٹ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی دوائی ملاوٹ والی کھا کے مر گیا تو وہ تو اس کا وقت آیا ہوگا تو مر جائے گا، اس کو کوئی نہ کوئی دلیل، جسٹیفیکیشن الٹی سیدھی دے کے اس کے اعمال شیطان خوبصورت بنا دیتا ہے۔ اور شیطان یہی کر سکتا ہے، شیطان یہ نہیں کر سکتا کہ آپ کی فیکٹری ہے، اس میں دوائیاں بنتی ہیں تو اس میں جا کے وہ چیز غلط ڈال دے، یا آپ کو کہیں سے پیسے اٹھا کے حرام کے لا دے۔ وہ آپ کو سکھاتا ہے، بس اسے دلاتا ہے، آپ کو رستے سجھاتا ہے، آپ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑتے ہیں۔
تو جب چل پڑتے ہیں فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمِ، تو آج کے دن وہ ان کا رفیق ہے، وہ ان کا ساتھی ہے۔ الیوم، آج کے دن، ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم بھی شیطان کو فالو کر رہی ہے، تو بس شیطان ہی ان کا دوست ہے۔ پہلی کافر قوموں کا دوست بھی یہ تھا، آج جو عرب والے ان کا بھی وہی دوست ہے، تو جو ان کا نتیجہ ہوا وہ ان کا بھی ہوگا۔ اور ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج کے دن قیامت کے دن، مگر اپیرنٹلی اس میں اس طرح قیامت کے دن کی بات نہیں ہو رہی، یعنی یہ جو آیت میں جو ڈسکشن ہو رہی ہے وہ تو زمانہ حال کی ہو رہی ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی سرزمین پر موجود تھے۔ تو جو مفہوم سمجھ آتا ہے وہی ہے کہ آج اب ان کا بھی وہ دوست ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے بھی دردناک عذاب ہے۔ اب یہ بھی انڈرسٹوڈ ہے۔ تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ کی قسم، ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے امتوں کی طرف، پس خوشنما بنا کر دکھائے انہیں شیطان نے ان کے اعمال، پس وہ ان کا ساتھی ہے آج کے دن، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور بہرحال قیامت والا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ قیامت کی کوئی متعلق بات ہو رہی ہے، اور پھر ہم واپس زمانہ حال میں اگلی آیت میں آ جائیں۔ وما انزلنا علیک، اور ہم نے نہیں نادل کی۔ ماں کے تین مطلب ہوتے ہیں، جو، کیا اور نہیں۔ یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کانٹیکٹ سے، پلس یہاں پر آگے اللہ آ رہا ہے، تو اللہ کے ساتھ ماں کا مطلب نہیں ہی بنتا ہے، اور اس کا پھر جو اوور آل مفہوم بنتا ہے وہ حصر کا مفہوم بن جاتا ہے۔ حصر کے لیے پھر ہم عام طور پہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، بس، صرف، اس طرح کے الفاظ سے اگر ہم ترجمہ کرتے ہیں تو وہ زیادہ با محاورہ صحیح ترجمہ اردو کے مطابق بن جاتا ہے۔ تو ہم نے تو صرف کتاب اس لیے اتاری آپ پر، لِتُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ آپ واضح کر دیں۔ بنیادی طور پر بے، یہ اور نون، بانا یا بینو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا جدا ہو جانا کسی دوسری سے۔ مثال کے طور پہ جیسے کتاب کے صفحات جب ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں تو بیچ میں جو تحریر لکھی جاتی ہے وہ پڑھی جا سکتی ہے، تو علیحدہ ہو جانا، اور جو تحریر سمجھ آتی ہے وہ درمیان کی چیز ہے، وہ واضح ہو جاتی ہے، یہ درمیان میں ہونے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جس لیے ہمارے ہاں بین الاقوامی جیسے ہوتا ہے قوموں کے درمیان۔ اور اس سے پھر جو باب تفعیل ہوتا ہے، بینہ، یبینو، تو وہ ہو جاتا ہے خوب اچھی طرح واضح کر دینا، تو یبینو وہ خوب اچھی طرح واضح کرتا ہے، تبینو وہ مؤنث خوب اچھی طرح واضح کرتی ہے، یا تو خوب اچھی طرح واضح کرتا ہے، لتبینا تاکہ تو خوب اچھی طرح واضح کر دے، تو تاکہ آپ اچھی طرح واضح کر دے ان کے لیے کون سی چیز، الذی وہ جو، اختلفوا فیہ جس کے اندر انہوں نے اختلاف کیا، جس چیز کے اندر لوگ فرقہ فرقہ ہو گئے، لوگوں نے بڑی سخت قسم کی پوزیشنز لے لیں اور پکے ہو گئے کہ نہیں ہم نے یہی کرنا ہے، یہی ہمارے باپ دادا کا طریقہ ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ ہدایت سے دور ہوتے چلے گئے، اور ان کے اندر اختلافات بڑھتے چلے گئے۔ جب بہت زیادہ اختلافات پیدا ہو گئے تو اب وہ بات سمجھنے کو تیار نہیں، انہیں بات سمجھ نہیں آ رہی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ بھیج دیا، جس معجزے کو دیکھ کر پہلے تو سب عاجز آ گئے، انہوں نے مان لیا، تسلیم کر لیا، دل میں تو سب نے مان لیا، دل میں تو ابو جہل نے بھی مانا تھا، وہ بھی چھپ چھپ کے سننے جاتا تھا کہ یہ اللہ ہی کا کلام ہے۔ اور پھر اس کے اندر اللہ نے بعض آیات پیش کر دی جن کی وجہ سے لوگ ان چیزوں کو سمجھنے میں کامیاب ہو گئے کہ ان کے اختلافات میں کون سی چیز ٹھیک ہے اور کون سی غلط ہے۔ تو قرآن ایک فرقان ہے جو حق اور باطل کے درمیان فرق کو واضح کر دیتی ہے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور یہ کتاب کی حالت ہے، موسٹ پرابلی حال ہے اس کا غالباً، اس لیے یہ نصب میں ہے، اور ہدایت اور رحمت
ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں. جو لوگ ایمان لائیں گے تو ان کو پھر دو فائدے ہوں گے. آغاز میں جو انہیں فائدہ ملے گا، جس سے ابتدا ہوگی، وہ ہے ہدایت. کتاب کو پڑھنا شروع کریں گے، پڑھتے چلے جائیں گے، تمام زندگی اس سے ہدایت ملتی رہے گی. اور انجام کیا ہے؟ اس کتاب سے ہدایت حاصل کر لیں گے تو اللہ کی رحمت انہیں ملے گی. تو یہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی رحمت کے مستحق ٹھہریں گے. یہ وہ لوگ نہیں ہوں گے جن کے لیے اس دن دردناک عذاب ہوگا. تو اس کتاب پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اس سے ہدایت حاصل کرنا. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اس کی تلاوت ایسے کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے. اولئک یؤمنون بھی، وہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں. جو لوگ اس کی تلاوت ایسے نہیں کرتے جیسے کرنے کا حق ہے، صرف عربی پڑھی جاتے ہیں اور سمجھ کچھ آ نہیں رہی ہوتی، تو یہ ایمان نہیں ہے. یہ تو بس ایک ثواب حاصل کرنے کی کوشش ہے، جو ضرور ملتا ہوگا، ثواب بھی ملتا ہے، برکت بھی ہوتی ہے. قرآن شریف آپ نے بند کر کے کسی کمرے میں رکھا ہوگا، اس کی بھی برکت ہوگی. اب وہ کتاب میں اللہ کی برکت، اللہ کا کلام ہے، وہ اسے جدا تو نہیں کی جا سکتی، لیکن وہ اس کا مقصد نہیں ہے. مقصد اس کا ہدایت ہے اور رحمت ہے. اللہ نے اس لیے اتاری ہے. تو ہدایت ملے گی اس کو سمجھ کر پڑھ کے، اور رحمت ملے گی اس سمجھ کر پڑھے ہوئے پر عمل کر کے. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. اور ہم نے تو یہ کتاب آپ پر صرف اس لیے اتاری ہے کہ آپ واضح کر دیں اس کے ذریعے اس چیز کو جن میں وہ مختلف ہو گئے ہیں. اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں. واللہ، اب یہاں پر واو آئی ہے، یا ہم گرامیٹیکلی دیکھ کر پہچان جائیں گے کہ اگر واللہ ہی ہوتا تو پھر یہ قسم ہوتی شاید، جیسے تاللہ ہی آئی تھی. لیکن یہ ہے واللہ، یہ جر میں نہیں ہے، اس لیے یہ واو قسمیہ ہو ہی نہیں سکتی. اور اللہ ہی ہے انزل من السماء ماء، جس نے اتارا آسمان سے پانی. کتاب کی بات ہو رہی ہے، کتاب بھی آسمان سے اتاری گئی ہے. اس کتاب کے ذریعے مردہ دلوں کو اللہ تعالیٰ زندگی عطا فرماتا ہے، ہدایت عطا فرماتا ہے. اللہ کی رحمت کی سب سے بڑی نشانی ہی ہے الرحمن علم القرآن، جس نے قرآن سکھایا، وہ ہے الرحمن. تو جس طرح کتاب اللہ نے اتاری، اپنا پیغام اتارا، اس کے ذریعے مردہ دلوں کو زندہ کیا. اور کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا ہے، یہ کیسے ہوگا، اس میں کیسے ہم سمجھ جائیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی اتار دی. وہ بتایا جا رہا ہے پہلے بھی آئے ایسے لوگ، اس وقت بھی قومیں نہیں مانتی تھی تو پہلے بھی وہی اتاری گئی، اب پھر اتاری جا رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ روزانہ اپنی آنکھوں سے آپ یہ معجزہ دیکھتے ہیں کہ آسمان سے پانی اتارتا ہے. جب پانی اتارتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، تو اس نے زندہ کر دیا زمین کو اس کی موت کے بعد، اس کے خشک ہو جانے کے بعد. تو جس خدا نے ہر کچھ عرصے بعد مردہ زمین کو زندہ کیا ہے اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اسی طرح وہ خدا جو ہے اس نے اس کتاب کو اتارا ہے. اب کیونکہ کتاب محفوظ کر دی گئی ہے، اب مزید اس کے دوبارہ کسی وحی کے آنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اللہ کی وحی، اللہ کا پیغام، وہ زندہ موجودہ، وہ موجود ہے. اس سے اپنے مردہ دلوں کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ معجزہ ہم روز دیکھتے ہیں، اور اسی میں نشانی ہے ان فی ذالک لآیۃ لقوم یسمعون، ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں، جو بات کو کان کھول کر سنتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اس کو قبول کرتے ہیں. تو اس کے اندر توحید کی بھی نشانی ہے کہ اللہ تعالی نے کیسے سب چیزوں کو موافق کیا ہے. تو یہ ایک خدا ہی ہے جو یہ کر سکتا ہے.
کہ بالکل زمین جو ہے وہ سوکھ گئی ہے، چٹک گئی ہے، اور کوئی مکان نہیں ہے کہ اس میں شادابی ابھر آئے، اور وہ آسمان سے بارش برساتا ہے، اور کیا بارش برستی ہے کہ بارش کے ساتھ ہوا بھی اپنا کام کرتی ہے، سورج بھی اپنا کام کرتا ہے، زمین کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت رکھی ہے وہ بھی اپنا کام کرتی ہے، اور سرسبز اور شاداب کر دیتا ہے زمین کو ایک بارش کے چھینٹے سے۔ تو اس کا مطلب ہے یہ ایک ہی ہستی ہے جو سب کچھ کر رہی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ زمین کے اندر جو منرلز ہیں ان کا خدا کوئی اور ہو، ہوا کا کوئی اور ہو، سورج کا کوئی اور ہو، پانی کا کوئی اور ہو۔ یہ ایک ہی خدا ہے، تو توحید کی بھی اس میں دلیل ہے۔ اور جس طرح بارش کے ایک چھینٹے سے مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، اسی طرح قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا تو پھر سارے لوگ مردہ زندہ ہو جائیں گے۔ یہ تو نظر آ رہا ہے۔ نظر اس کو ہی آئے گا جو غور سے بات سننے، جو کان بند کر لے، اس کو نظر نہیں آئے گا، یا اگر کوئی دیکھے اور دیکھ کر اس پر غور و فکر نہ کرے، اس کو سرسری دیکھے۔ جو ایک علامہ اقبال کی نظم ہے فنون لطیفہ، وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے: اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا۔ کہ ویسے تو بڑی آپ کے اندر آرٹسٹک ابیلٹی ہے اور اسکل ہے اور سینس ہے، اور سامنے چیزیں نظر آ رہی ہیں، اور اس کی حقیقت کو دیکھ کر آپ پہچان نہیں رہے۔ آپ جاتے ہیں ایک پینٹنگ دیکھتے ہیں اور اس کے کلرز کو اور اس کے سٹائل کو دیکھ کے پہچان جاتے ہیں کہ یہ پکاسو کی ہوگی، اس کے علاوہ کسی کی ہو نہیں سکتی۔ اگر جن کو لٹریچر کی سینس ہوتی ہے، یہ واٹس ایپ کے اوپر شعر آ رہے ہوتے ہیں تو نیچے لکھا ہوتا ہے اقبال، آپ کو سنتے ہی سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ شعر اقبال کا ہو سکتا ہے اور یہ نہیں ہو سکتا۔ تو جن کے اندر فنون لطیفہ کی حس ہے، جن کے اندر آرٹسٹک سینس ہے، وہ پہچان جاتے ہیں۔ تو چیزوں کی حقیقت کو پہچان نہیں سکتے۔ اس زمین کو دیکھ کر جب یہ لہلہا رہی ہے اور اس میں سے جو بھی فصل اگی ہے، یا ایک درخت ہے اور اس میں سیب ہے اور آم ہے اور انگور ہے اور انار ہے، وہ دیکھ کر اپنے رب کو نہیں پہچانتے۔ تو پھر اگر یہی نظر نہیں ہے تو پھر کیا نظر ہے؟ واللہ انزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون۔ اور اللہ نے نازل کیا آسمان سے پانی، پس اس کے ذریعے زندہ کیا زمین کو اس کی موت کے بعد، اس کے خشک ہونے کے بعد۔ بے شک اس کے اندر بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو بات سنتے ہیں۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بے شک تمہارے لیے انعام میں عبرت ہے۔ اور یہ لام تاکید ہے، یقیناً، لازماً، بہت زیادہ عبرت ہے، بہت بڑی عبرت ہے۔ عبرت کیا ہوتا ہے؟ بنیادی طور پر ابرا یا ابرو کا مطلب ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جانا، جس سے پھر اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے کسی چیز کو عبور کرنا، کسی وادی یا دریا کو پار کر لینا۔ تو اس میں آپ ایک جگہ پر موجود ہوتے ہیں، مثلا آپ کو وہ پل مل جاتا ہے تو پل کی مدد سے آپ اس کو پار کر کے دوسری طرف پہنچ جاتے ہیں۔ اسی طرح عبرت کا لفظ ہے کہ آپ کسی واقعے کو دیکھتے ہیں اور اس کا جو نتیجہ ہے وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا، لیکن ایک چیز واقعہ ہو رہی ہے تو آپ اس کو دیکھتے ہیں اور اس کی حقیقت کو پہنچ جاتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں عبرت۔ اردو میں اس کے لیے لفظ سبق بھی استعمال ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں عبرت کا لفظ ذرا ہولناک چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ بھی عبرت ہی ہوتی ہے لیکن وہ عبرت کا ایک پہلو ہے۔ عبرت میں دونوں پہلو ہوتے ہیں، کسی اچھے نتیجے پر پہنچ جانا بھی ہے، صرف خوف زدہ ہونا یا پریشان ہونا یا ڈر جانا اس میں مفہوم نہیں ہوتا، ہر لحاظ سے مفہوم ہوتا ہے۔ کسی ایک چیز کو دیکھنا، جج کرنا، سمجھنا اور اس کے ذریعے آگے پہنچ جانا، تو بہت بڑا لیسن ہے، بہت بڑا سبق ہے۔ تعبیر کا لفظ بھی جو اردو میں استعمال ہوتا ہے وہ بھی یہی ہوتا ہے کہ خواب سننا اور اس کی حقیقت تک پہنچ جانا۔ تو انعام کے اندر، انعام یعنی مویشی، اللہ تعالیٰ نے جو مویشی عطا کیے ہیں، عرب کہتے تھے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے۔
نعام کا مطلب بنیادی طور پر نعمت ہوتا ہے. تو یہ نعمت ہے جس کی جمع انعام ہے، یہ اللہ نے عطا کی ہے. تو ان کو اس چیز کی انڈرسٹینڈنگ تھی، اور آج بھی ہمارے گاؤں دیہاتوں میں لوگ مویشیوں کو اسی طرح سمجھتے ہیں. اور مثال کے طور پر خدا نخواستہ کسی کی گائے ہو اور ابھی اس کی ہو ایکسپیکٹڈ ایج کہ اس نے آگے کئی سال دودھ دینا ہے، اور وہ ایک دم مر جائے، تو وہ ایسے ہی غم کرتے ہیں جیسے کوئی گھر میں کو انسان فوت ہو گیا، کیونکہ ان کو اندازہ ہے کہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. اس نعمت کے اندر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ کتنا بڑا لیسن ہے. اس کو ہم تھوڑا سا کوشش کریں گے ڈیٹیل سے سمجھنے کی. یہ اتنا ڈیٹیل ٹاپک ہے کہ ہم ذرا ہماری کلاس میں کور تو نہیں ہو سکتا، لیکن میں ٹرائی کروں گا آپ لوگوں کو نا تھوڑا سا اس کے اوپر ایکسپلین کرنے کی، جس سے کچھ تھوڑی انڈرسٹینڈنگ آ سکے کہ اللہ تعالیٰ کیا اس ایک چھوٹی سی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا چیزیں بیان فرمائی ہیں. نسقیکم، سکا یسکی کا مطلب ہوتا ہے کسی کو پلانا. اس سے پھر باب افعال ہوتا ہے اسکا یسکی، اس کا مطلب ہے کسی کو پینے کے لیے دینا. ان میں معمولی سا فرق ہے. تو جو اس کا تھری لیٹرڈ ہے اس کا مطلب یہی ہوتا ہے، ساکی جس سے بنتا ہے پلانے والا. اور پینے کے لیے کوئی چیز دینا، جس میں چیز کسی کو فراہم کر دی اور پھر وہ پی خود لے، اس کے لیے اس کا اس کی مفہوم استعمال ہو سکتا ہے. تو یہاں وہ استعمال کیا گیا، نسقیکم، ہم پینے کے لیے دیتے ہیں تمہیں. با محاورہ اردو میں یہی بنے گا، ہم پلاتے ہیں تمہیں. مما، من پلس ما، اس میں سے جو فی بطونہ، ان کے پیٹوں میں ہے. من بین فرثیوں ودمن، یہ اب بین آپ وہ دیکھیں درمیان والا آ گیا، گوبر اور خون کے درمیان. فرث ایکچولی استعمال ہوتا ہے گوبر کے لیے اس وقت تک جب تک وہ پیٹ کے اندر رہتا ہے. یعنی یوں کہہ لیں کہ ڈائجسٹڈ فوڈ ہے، ہضم شدہ خوراک ہے، جب تک وہ اوجڑی کے اندر رہتی ہے اس وقت تک اس کو فرض کہتے ہیں. پھر جب وہ گوبر ہو جاتا ہے، جس سے ہم اپلے بھی بناتے ہیں، تو اسے روس کہتے ہیں. اب اردو ترجمہ تو ہم دونوں کا گوبر ہی کر سکتے ہیں، تو اس لیے وہی کریں گے. تو گوبر اور خون کے درمیان سے لبنن خالصن، خالص دودھ. خالص دودھ ہے، وہ ہے کیا؟ سائغن، وہ خوشگوار ہے. للشاربین، پینے والوں کے لیے انتہائی خوشگوار. سائغن جو ہے ایکچولی یہ سین، واو اور غین، ساغا یا سوغو، اس کا مطلب ہوتا ہے گلے سے آرام سے اتر جانا. آپ دودھ جب پیتے ہیں تو آپ کو پھر چبانا نہیں پڑتا، آپ کو کچھ نہیں، آرام سے وہ گلے میں سے نیچے اتر جاتا ہے، اور اس کو ہضم کرنا بھی آسانی ہوتا ہے. اس لیے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ بھی دودھ پیتے ہیں. یعنی پہلے اگر وہ ماں کا دودھ بھی پیتا ہے تو ایک سرٹن ایج کے بعد، 4-5 مہینوں کے بعد وہ گائے کا دودھ بھی پینا شروع کر دیتے ہیں. اور ایسی اللہ تعالیٰ نے زبردست غذا بنائی ہے جو کئی، مطلب اگر 2 سال بھی آپ بچے کو صرف دودھ ہی پلاتے رہے اور کوئی ٹھوس چیز نہ بھی دے تو تب بھی وہ بچہ جو ہے وہ سروائیو کر سکتا ہے، اس کو مسئلہ نہیں ہے. وہ تو پھر ہم اس کو چیزیں کھلانی شروع کرتے ہیں تاکہ آہستہ آہستہ وہ اس کو چیزوں کی عادت پڑے، ورنہ یہ نہ ہو کہ ایک دم جب اس کو دودھ بند کریں تو پھر اس کے لیے پاسبل نہ ہو اس سے چینج کرنا. تو اب اس کے اندر بڑے لیسنز ہیں. میں ایک دفعہ اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، پھر ذرا اس کے لیسن دیکھتے ہیں. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ، اور بے شک تمہارے لیے مویشیوں میں بہت بڑا سبق ہے. ہم پلاتے ہیں تمہیں ان کے پیٹوں میں سے گوبر اور خون کے درمیان میں سے خالص دودھ، جو بہت خوشگوار ہے پینے والوں کے لیے، جو بہت آسان ہے پینے کے لیے، گلے سے آسانی سے اتر جاتا ہے. اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ انعام ہے مویشی، اور اس کے لیے جو ضمیر استعمال ہوئی ہے وہ ضمیر واحد ہے، یہ ہی. اچھا، اب اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ یہ ہے کہ انعام بنیادی طور پر اسم الجمع یا اسم الجنس کے طور پر استعمال ہوا ہے.
تو ایسا اسم جو ایک گروپ یا ایک قسم کی نمائندگی کرتا ہے، اسے واحد جمع دونوں طرح استعمال کر سکتے ہیں. جیسے قوم ہے تو قوم کا ذکر آئے گا، اس کے بعد آپ قرآن شریف میں اکثر دیکھیں گے جو اگلا جملہ ہوگا اس میں واحد کے طور پہ بھی قوم کو مخاطب کیا گیا ہوگا اور جمع کے طور پر بھی کیا گیا ہوگا. جیسے ہم اردو میں ہم کہتے ہیں کہ اس کا اخلاق بہت اچھا ہے. اب اخلاق جو ہے وہ خلق کی جمع ہے، اور خلق کا مطلب ہے عادت، تو اخلاق کا مطلب ہے عادتیں. تو لفظ تو ان اٹ سیلف جمع ہے، لیکن ہم جب کہتے ہیں کہ اس کا اخلاق بہت اچھا ہے تو ہم اس کو واحد کے طور پر استعمال کرتے ہیں. تو یہ ٹھیک ہے، یہ ہو سکتا ہے. لیکن اس میں اگلا مسئلہ ہے کہ اس کو مذکر استعمال کیا گیا، اور انعام ایسا لفظ ہے جو مذکر مؤنث دونوں طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے. تو مؤنث بھی استعمال ہو سکتا تھا. مؤنث اگر استعمال ہو جاتا تو اس کی وجہ سے بھی ایک ایشو ہونا تھا، اس کو اوپر بعد میں آتے ہیں. مگر اس کے اندر ایک گرامیٹیکل پرابلم ہے. جب اس میں ضمیر واحد استعمال کی تو ضمیر واحد کے ساتھ جو عربی زبان میں جو صحیح لفظ بنتا ہے وہ بنتا ہے بطنی ہی، یعنی بطن سنگولر. اچھا، ہم یہ تو جانتے ہیں کہ عربی زبان کی صحیح یا غلط ہونے کا دار و مدار ایکچولی اس پر ہے کہ وہ قرآن میں کیسے استعمال ہوا، کہ قرآن اس کا سب سے امپورٹنٹ سٹینڈرڈ ہے. اور کیا مسلمان ہو یا نان مسلم ہو، وہ عرب جو ہے وہ قرآن کو ہی سٹینڈرڈ لیتے ہیں. مگر یہاں پر جمع استعمال ہوا تو اب اس کی کوئی پھر انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنی پڑے گی، اور لوگوں نے کافی انڈرسٹینڈنگز ڈیولپ کرنے کی کوشش کی. آج سائنس کی ترقی کے بعد ہمیں اس کی شاید ایک بہتر انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، جس کو شاید ہم کہہ سکتے ہیں. اور وہ بہتر انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ایکچولی جو یہ دودھ دینے والے جانور ہیں، مویشی جانور، ویسے تو ممالیہ جانور سارے اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں، کتا بلی بھی اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں، مگر وہ اس کیٹیگری میں نہیں آتے. یہ جو انعام کی کیٹیگری کے جانور ہیں، اونٹ ہے، بکری ہے، یہ گائے بھینس ہے، ان کے اندر بظاہر ایک پیٹ ہوتا ہے جس کو ہم اوجڑی کہہ لیتے ہیں، لیکن ایکچولی ایک پیٹ نہیں ہوتا. ان کے چار پیٹ ہوتے ہیں اور وہ ڈسٹنکٹیولی ڈفرنٹ ہوتے ہیں. تو یہ پہلا پیٹ ہے. اب یہ انگریزی کے نام ہے، یہ نام ہی سمجھ آئیں کسی کو تو اس سے فرق نہیں پڑتا. رومن ہے، دوسرا پیٹ ہے ریٹیکولم ہے، پھر تیسرا پیٹ ہے اوماسم ہے، پھر چوتھا پیٹ ہے، یعنی پیٹ کا چوتھا حصہ ہے یا چوتھا پیٹ ہے اب اوماسم ہے. یہ چار کے اندر اس کی جو فوڈ ہے وہ ڈائجسٹ ہوتی ہے. تو اس لیے یہاں پر لفظ بطون استعمال کیا گیا اپیرنٹلی. اور اگر یہاں پر مؤنث کی ضمیر استعمال کی جاتی ہے بطونی ہا، جو ایک عام روٹین کے حساب سے زیادہ شاید عربی میں استعمال ہوتی ہے، تو اس میں یہ کنفیوژن نہیں ہونی تھی، کیونکہ ہا سے مراد جو ہے نا وہ پلورل ہوتا ہے. جب کوئی غیر عاقل کی جمع مکسر آتی ہے تو اس کے لیے آپ مؤنث واحد کی ضمیر استعمال کرتے ہیں، تو بطونی ہا کا مطلب ہوتا ہے ان مویشیوں کے پیٹ. اور اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہونی تھی. یہاں پہ جو سوال پیدا ہوتا ہے، وہ سوال پیدا ہونے سے شاید اس کی وجہ یہ ہے، یہاں پہ ہی اور ہا دونوں استعمال ہو سکتی تھی، بٹ ہی اللہ تعالیٰ نے غالباً اس لیے استعمال فرمائی کہ اس کے اوپر سوال پیدا ہو، اور اس کے اوپر سوال پیدا ہو، اور جب کئی سو سال بعد سائنس مزید چیزوں کو سمجھ پائے تو پتہ لگے کہ اچھا یہ اس کی یہ وجہ تھی. یہ بالکل گرامر کے استعمال کی اسی طرح کی مثال انشاءاللہ کچھ آیتوں کے بعد دوبارہ بھی آئے گی. اور اب اس کے اندر جو الفاظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں کہ سائغن ہے مثال کے طور پہ، تو ٹھیک ہے، سائغن ہے، آسانی سے گلے سے اتر جاتا ہے، یہ چیز بتائی گئی ہے. اب اگر ہم اس کو ذرا ریلیٹ کریں کہ یہاں جو بتائی جا رہی ہے، تو سوچیں جس سے اللہ تعالیٰ کو انسان پہچانے، اس میں جو بڑی نشانی ہے، اس میں جو سبق ہے، عبرت ہے، کہ ہم جس دودھ کو آسانی سے پی جاتے ہیں، ہمارے گلے سے آرام سے اتر جاتا ہے، وہ دودھ بنتا کیسے ہے. یہ گائے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی فیکٹری لگائی ہے، ایک ایسی مخلوق ہے جس کے دن کے اندر جو اس کی خوراک ہے تقریباً 15 سے 18 کلو تو یہ سوکھا چارہ کھاتی ہے. وہ گھاس ہے، توڑی ہے، جو بھی ہے، سوکھا چارہ کھاتی ہے. اور 100 لیٹر، بلکہ سمجھے 80 سے لے کے 120 لیٹر تک یہ ایک دن میں پانی پیتی ہے.
اس کے گلے سے یہ سب آسانی سے نہیں گزرتا. یہ چارہ کھاتی ہے اتنا زیادہ، اس کو اپنے معدے میں لے کر جاتی ہے، اور وہ جاتا ہے، اور پہلے معدے میں جاتا ہے جس کے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے. اس کے معدے کے اندر ایک کمپلیکیٹڈ سسٹم ہے جو ہم نے کچھ تھوڑا بہت سمجھا ہے کہ اس کے اندر مائکرو آرگنیزم ہوتے ہیں. یہ اس سوکھی گھاس کو وہ توڑتے ہیں اور اس کو ذرا سمپلیفائی کرتے ہیں. لیکن یہ نہیں ہوتا صرف، یہ پہلے پیٹ سے جب پھر دوسرے پیٹ میں جاتی ہے، اور اس کے اندر ایک تو کوئی پتھر وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ نکل جاتے ہیں، پلس وہ اس کو دوسرا پیٹ ہیلپ کرتا ہے، اور وہ سارا چارہ باہر لے کے آتی ہے واپس اپنے منہ کے اندر، اور منہ کے اندر لا کر پھر وہ اس کی جگالی کرتی ہے، اس کو چباتی ہے دوبارہ سے. اس کے پیٹ میں یہ آرام سے آسانی سے خوشگوار طریقے سے گزر نہیں جاتا. بے شمار چارہ کھاتی ہے، اور وہ چارہ تو اس نے کھڑے کھڑے کھانا ہوتا ہے، جلدی جلدی کھا لیتی ہے کیونکہ اتنا زیادہ چارہ اس نے کھانا ہوتا ہے اور اتنا زیادہ پانی پینا ہوتا ہے. اس کے بعد وہ کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر آرام سے وہ جگالی کرتی رہتی ہے، اور وہ جو جگالی کرتی ہے وہ معمولی نہیں ہوتی. وہ آپ سمجھیں کہ کوئی ایک دفعہ وہ جب چو کرتی ہے ایک کارڈ کو، وہ 40 سے لے کے 60 دفعہ جو منہ میں لاتی ہے نا اس کو وہ چباتی ہے. اور یہ منہ میں لانے والا اور چبا کر اندر لے جانے والا کام وہ سینکڑوں دفعہ کرتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس گھاس پھوس کو ہضم کرنے کے لیے، اس کو ہمارے لیے گلے سے آسانی سے اترنے والا بنانے کے لیے وہ کوئی 40 50 60 ہزار دفعہ اپنے جبڑے ہلاتی ہے. یہ ایسی اللہ تعالیٰ نے فیکٹری بنائی ہوئی ہے. ہم نے بھی کئی فیکٹریاں دیکھی ہوئی ہیں. آپ گھر میں مثال کے طور پہ کوئی جوس نکالیں کسی چیز کا، سیب کا جوس ہی نکالیں، تو وہ گھڑ 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 اتنا زبردست اس میں شور پیدا ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس میں سے جوس نکلتا ہے، اور اتنا کمپلیکیٹڈ آپ کو مشین بنانی پڑتی ہے، اور کتنا اس کا زور کا شور ہوتا ہے. اور یہ چپ چاپ بیٹھی لگی ہوئی ہے لگی ہوئی ہے لگی ہوئی ہے. اور اللہ نے اس کو ایسا ڈیزائن کیا ہے کہ مثال کے طور پر جو بچڑا ہوتا ہے وہ پیدا ہوتا ہے اور ساتھ ہی اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے. اس کو کوئی پرندوں کی طرح یا بلی کی طرح اپنے بچے کو جو ہے وہ اٹھا اٹھا کے ادھر ادھر پھرنا نہیں پڑتا، اس کو سنبھالنا نہیں پڑتا، اس کا خیال نہیں کرنا پڑتا. وہ اپنا خود کفیل ہوتا ہے ڈے ون سے. یہ ہمارے لیے بیٹھی جگالی کرتی رہتی ہے، سارا دن چباتی ہے، ٹینز آف تھاؤزینڈ آف ٹائم اپنے جبڑوں کو یہ کرش کرتی ہے اس فوڈ کو، جس سے ہمارے لیے وہ دودھ بنتا ہے جو سائغن ہوتا ہے. پھر یہ دوسرے میدے سے خوراک جو ہے وہ پھر تیسرے میدے میں جاتی ہے، اور تیسرا میدہ کیا کرتا ہے، وہ اس کے اندر جو نیوٹرینٹس ہیں وہ اب ابزارب کرتا ہے، اور مزید اس کو ابزارو کرتا ہے. اور اب اس کی ڈیٹیل بہت لمبی ہے، اگر آپ کسی کو انٹرسٹ ہو یا اپنے بچوں کو ضرور یہ بتائیں کہ گائیں کیسے گھاس کو دودھ میں کنورٹ کرتی ہے، تاکہ چھوٹے بچوں کو بھی آئیڈیا ہو کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے اور کتنا بڑا معجزہ ہے اور کتنی بڑی نشانی ہے. یہ گائیں جو لوگوں کے سامنے چل پھر رہی ہوتی ہے، وہ دودھ جو ہم روزانہ استعمال کرتے ہیں، تیسرے میدے سے پھر وہ چوتھے میدے میں جاتی ہے، اور وہاں پہ ڈفرینٹ انزائمز ہوتے ہیں، وہ پروٹین کو بھی بریک ڈاؤن کرتے ہیں، اور وہ جو بیکٹیریا شروع میں اس نے استعمال کیا ہوتا ہے پہلے میدے میں، اب اس بیکٹیریا کو یہاں آ کر وہ قتل کرتے ہیں، اس کو ختم کرتے ہیں، تاکہ جو فائنل اس کی جو فوڈ ہے وہ بالکل بیکٹیریا سے پاک ہو جائے. اور یہاں سے وہ چلی جاتی ہے انٹسٹائن میں، پہلے لارج انٹسٹائن میں، پھر اسمال انٹسٹائن میں. اور اسمال انٹسٹائن سے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا بینی فرسیوں و دمن لبنن خالصن، جو ڈائجسٹڈ فوڈ ہے وہ تو فرس کی فارم میں آ گئی ہے، اس سے وہ بلڈ میں ٹرانسفر ہوتے ہیں سارے اس کے نیوٹرینٹس بھی، اور obviously پانی بھی. وہ بلڈ میں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں، بلڈ سے وہ اڈر میں جاتے ہیں. 1 لیٹر دودھ کے بنانے کے لیے 400 لیٹر خون ہے جو اڈر تک چکر لگا کے واپس آتا ہے، تو 1 لیٹر دودھ بنتا ہے. اور اس کی پھر
اور مزید ڈیٹیلز ہیں کہ اس میں کیسے وہ سارے وائٹامنز بھی ہوتے ہیں، اینٹی آکسیڈنٹس بھی ہوتے ہیں، وہ اے بی ایف بھی ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے دودھ کے اندر، کتنا بڑا معجزہ ہے۔ اور دودھ ہوتا کیا ہے؟ لبنن خالصن، گوبر سے اور خون سے بنتا ہے۔ گوبر میں سے خون میں ٹرانسفر ہوتا ہے سب کچھ، خون میں سے دودھ میں ٹرانسفر ہوتا ہے سب کچھ، پھر دودھ بنتا ہے نا، وہاں دودھ پہلے سے موجود تو ہوتا نہیں ہے۔ گوبر میں بھی بدبو ہوتی ہے، خون کی اپنی سمیل ہوتی ہے، دودھ میں خوشبو ہوتی ہے۔ گوبر کا بھی اتنا سٹرونگ کلر ہوتا ہے، خون کا تو بہت ہی سٹرونگ کلر ہوتا ہے، دودھ جو ہے بالکل سفید، پاکیزہ، مصفا، پیور ہوتا ہے۔ یہ ہے معجزہ، اور ابھی یہ کوئی اتنا صحیح سائنس وہاں نہیں پہنچی کہ ایگزیکٹ سمجھ آ گئی ہو کہ وہ کیسے انٹسٹائن سے جو جذب ہوتا ہے، تو ایگزیکٹلی کیسے جذب ہوتا ہے کہ وہ گوبر کا جو گوبر پانا ہے وہ وہیں رہ جاتا ہے، اور غذائیت جو ہے وہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے، اور پھر خون سے، یعنی یہ دونوں ناپاک چیزیں ہیں۔ کھانے میں استعمال نہیں کر سکتے آپ خون کو، آپ نے جانور کو ذبح کر کے کھانا ہے تو اس کا وہ خون جو بہایا جا سکتا ہے وہ بہانا ضروری ہے، ورنہ وہ جانور کھانے کے قابل نہیں ہے۔ اس خون میں سے دودھ میں غذائیت ساری ٹرانسفر ہوتی ہے، اور وہ پاک ہے، وہ پاکیزہ ہے، وہ انعام ہے، اللہ کا کرم ہے، اور اس میں سبق ہے، اور اس میں نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو بات کو سننا سمجھنا چاہتے ہیں، جو اپنی عقل استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ تو جب بھی دودھ پئیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا من، اے اللہ ہمارے لیے اس میں برکت فرما اور ہمیں جو نعمتیں دی ہیں مزید دے۔ یہ دودھ اتنی بڑی نعمت ہے، یہ ایک معجزہ ہے تو نے میں عطا فرما دیا، تیری مہربانی ہے، تیرا کرم ہے، تیرا شکر ہے، اور ہم تو تیری مخلوق ہیں، ہم تو تیرے آگے فقیر ہیں، ہمیں تو اور بھی چاہیے، تو یا اللہ ہمیں مزید عطا فرما، غذا بھی عطا فرما، صحت بھی عطا فرما، عقل بھی عطا فرما۔ اب کتنی بڑی نشانی ہے، اور اس نشانی کے اوپر جو دہری ہیں وہ کہتے ہیں ہاں جی یہ ہے بڑا زبردست، لیکن آپ یہ بتائیں کہ پھر وہ ایک گائے ایسی پیدا ہو جاتی ہے جس کے دو منہ ہوتے ہیں، ایک گائے ایسی پیدا ہو جاتی ہے جس کا معدہ صحیح کام نہیں کرتا، تو پھر اگر اتنا ہی زبردست خدا ہے تو ایسی گائے کیوں پیدا ہو گئی؟ اور اس کا مطلب ہے خدا ہے ہی نہیں۔ اب یہ کس قسم کی بات ہے؟ اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر یہ تو بالکل کلیئر ہو گیا نا کہ یہ بنانے والی ایک ہستی ہے، اور ہستی بڑی زبردست ہے، یہ تو طے ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ لاکھوں گائے جو ہے صحت مند صحیح دودھ دینے والی پیدا ہوتی ہیں، اور ایک گائے فرق پیدا ہو جاتی ہے، تو اس میں خدا کی حکمت کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کر لے، اگر کسی کو سمجھ آتی ہے، اس سے یہ نتیجہ تو کہیں بھی پیدا نہیں ہو سکتا کہ خدا موجود نہیں ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ایکچولی وہ عقل استعمال نہیں کرتے، وہ اپنی خواہش نفس کو فالو کرنا چاہتے ہیں۔ پرانے زمانے میں لوگوں کو بتوں کی سہولت تھی، مسلمانوں میں لوگوں کو فوت شدہ بزرگوں کی سہولت ہے کہ قبر میں جائیں گے تو وہ آئیں گے تو وہ فرشتوں کو مار پیٹ کے ہمیں نعوذ باللہ بچا لیں گے۔ آج کے جو نئے زمانہ آیا ہے ان میں لوگوں نے مزید سہولت اختیار کی ہے کہ کسی طرح خدا کا انکار کر دیں تاکہ نہ قیامت کا سوچنا پڑے، نہ اندر سے کوئی گلٹ پیدا ہو، اس لیے وہ اتنی اسٹوپڈ چیزیں سوچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اتنا زبردست ہے، سارا کچھ اس نے کیا، اچھا یہ بتائیں پھر دنیا میں ظلم کیوں ہے؟ بھائی اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اللہ ہے ہی نہیں، زیادہ زیادہ آپ کہیں گے جی ہمیں یہ خدا کی سمجھ نہیں آئی، ہمیں نعوذ باللہ خدا پسند نہیں آیا جس نے ایسی دنیا بنائی جس میں ظلم ہے۔ اب اس خدا نے آزمائش کے لیے بنائی ہے، اب یا تو آپ خدا کو اختیار ہی نہ دیں، آپ کہیں کہ خدا تو ہے لیکن اس کے بعد اتنی اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ لوگوں کی آزمائش کر سکے۔ اگر آپ نے آزمائش کی اتھارٹی خدا کو دینی ہے، اور یہ سمجھنا ہے کہ آپ حقیر مخلوق ہیں اور وہ خالق ہے، تو اس کی اتھارٹی اس نے فیصلہ کرنا ہے، اور اس نے اگر آزمائش کرنی ہے، اس نے فیصلہ کر لیا، تو جب آزمائش ہوگی تو اس میں خیر بھی ہوگا شر بھی ہوگا، اس میں رحم دلی بھی ہوگی تو لوگ ظلم بھی کریں گے۔ وہ سارا کچھ ہوگا تو تبھی قیامت والے دن جا کے حساب کتاب ہوگا نا، تبھی وہ امتحان ہوگا، اس سے پاس نہیں۔ لیکن وہ بے وقوفوں اور جاہلوں اور نشیوں کی طرح کہتے ہیں دیکھیں جی یہ اتنا رحمان خدا ہے تو جس کو آپ نے خدا مانا ہے تو ظلم کیوں ہو گیا؟ اب ظلم ہو گیا اس کا مطلب ہے خدا ہے ہی نہیں، ہم چاہتے ہیں خدا کو نہیں مانتے، بھائی تم نہ مانو، تمہارے ماننے سے کیا فرق پڑتا ہے؟
ساری کائنات خدا کا انکار کرتے ہیں، ساری کائنات خدا کا اقرار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی سلطنت کے اندر تو ایک ذرے کا نہ اضافہ ہے نہ کمی ہے۔ جس نے ماننا ہے اپنی خاطر ماننا ہے، جس نے عقل استعمال کرنی ہے اس نے اپنی خاطر عقل استعمال کرنی ہے۔ ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہمارے دین میں بھی لوگ یہی کہتے ہیں کہ عقل استعمال نہ کرو، اور دہریے بھی یہی کہتے ہیں عقل استعمال نہ کرو، وہ بھی آرگومنٹ ان کا نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، اور ریڈیکیول ان کی بے انتہا ہوتی ہے، جس سے وہ اپنے پوائنٹ آف ویو کو آگے دھکا لگا رہے ہوتے ہیں، اور جو اندھا دھند اندھے بہرے لوگ ان کے پیچھے مویشوں کی طرح لگے ہوتے ہیں ان کو وہ گھسیٹ کے لے جا رہے ہوتے ہیں۔ ہندو بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے علماء بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں، اس کی بات نہ سنو، اس کی بات نہ سنو۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرما رہا، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز میں کہتا ہے عقل استعمال کرو، جیسے اس آیت میں بھی آئے گا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون ومن ثمرات النخیل، اور پھلوں میں سے، کون سے پھل؟ نخیل کے پھل میں سے، یعنی کھجوروں کے پھلوں سے، والعنابی، اور انگوروں کے پھلوں سے، یعنی کھجور اور انگور کے پھلوں میں سے بھی، اس میں سے بھی کیا ہے؟ اس میں بھی ایک نشانی ہے، اور ان کی خوبی کیا ہے؟ تتخذون منہ سکرا ورزقا حسنا، یہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جیسے دودھ عطا فرمایا، مردہ زمین کو زندہ کیا، اس میں چارہ اگا جو مویشیوں نے استعمال کیا، اسی زمین میں سے اس نے تمہارے لیے کھجور اور انگور اور بے تحاشا پھل پیدا کیے۔ کھجور اور انگور کا ذکر کر دیا گیا کیونکہ وہ موسٹ امپورٹنٹ پھل ہیں۔ جس طرح احادیث میں اکثر جب بات ہو رہی ہوتی ہے کہ جی سود کیا ہے، تو اس میں آتا ہے نا کہ جتنا سونا دو اتنا ہی واپس لو، جتنی چاندی دو اتنی واپس لو۔ تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سونے چاندی کا ذکر ہو رہا ہے، یا سونے پہ بھی زکوٰۃ ہے، چاندی پہ بھی زکوٰۃ ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ریپرزینٹ کرتی ہیں ویلتھ کو۔ اب ہمارے یہاں لوگوں نے کیا نکال لیا، اچھا جی سونے پہ زکوٰۃ ہے، چاندی پہ زکوٰۃ ہے، ہیروں پہ نہیں ہے کیونکہ ہیروں کا لفظ نہیں استعمال ہوا، پینٹنگ کا لفظ نہیں استعمال ہوا، فلانے کا لفظ نہیں استعمال ہوا، بھائی وہ ویلتھ کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں، اس سے بات بات ہے۔ اسی طرح یہاں پر کھجور اور انگور دو موسٹ امپورٹنٹ پھل اربوں کے لحاظ سے جو تھے ان کا ذکر کر دیا گیا، اور باقی چیزیں بھی۔ اچھا، ان پھلوں سے آپ کیا کرتے ہیں؟ تتخذون منہ سکرا، ان میں سے تم بناتے ہو نشے کی چیزیں، ورزقا حسنا، اور کھانے کی اچھی چیزیں، دونوں چیزیں بناتے ہو۔ اب اس میں بھی نشانی ہے، جیسے مویشیوں کے پیٹ کے اندر گوبر بھی ہے، خون بھی ہے، اور دودھ بھی ہے، ایسی چیز بھی ہے جو ناپاک ہے، جس کی بری اسمیل ہے، جو کھانے کے قابل نہیں ہے، جو نہیں استعمال کرنی چاہیے، اور ایسی چیز بھی ہے جو لبناً خالص ہے۔ اسی طرح پھلوں سے بھی آپ کھانے کی اچھی چیز بھی بنا سکتے ہیں، ایڈجیٹو بھی کھا سکتے ہیں، ان سے جوس بھی بنا سکتے ہیں، ان سے کھجوروں سے بے شمار چیزیں بنتی ہیں، انگوروں سے بھی اور بے شمار چیزیں بنتی ہیں، کشمش بنتی ہے، کھانوں میں استعمال ہوتا ہے، اور اس سے نشہ بھی بنا سکتے ہو۔ تو خیر اور شر کا مادہ جس طرح انسان کے لیے اللہ نے دنیا میں رکھا ہے، اسی طرح کھانے پینے کی چیزوں میں بھی، مویشیوں میں بھی پاکیزہ رزق بھی ہے اور خراب چیز بھی ہے۔ اور اس وقت شراب حرام نہیں ہوئی تھی، تو اس کے اندر لوگوں کے لیے ایک اندازہ تھا، ایک سگنل تھا کہ یہ سکر جو ہے یہ رزق حسن نہیں ہے، رزق حسن سکر کے علاوہ ہے، اور اس سے بھی لوگوں نے جج کر لیا تھا کہ یہ شراب کو ایونچولی حرام کر دیا جائے گا۔ تو اس میں بھی بہرحال ایک بڑی نشانی ہے، ان فی ذالک لآیۃ لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا تنوع رکھا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو ایک سیدھی سادی گندم اور کالا پانی دے دیتا اور اسی سے آپ کا پیٹ بھر جاتا اور آپ کو گزارا چل جاتا، تو ایک سادہ بے رنگ سی زندگی ہو سکتی تھی، تو ہو سکتی تھی، لیکن خالق نے یہ چاہا کہ اس کی جو صفات ہیں جو بے شمار ہیں، لازوال ہیں، ان کا ایک مظہر ایسا ہو اس کی تخلیق کے اندر کہ غور کرنے والے اس پر غور کرے اور ایک ایک چیز سے سبق حاصل کرے کہ ہمارا پروردگار کتنا زبردست ہے، اس کی قدرت اور اس کی حکمت کتنی بے انتہا ہے، اس کی رحمت کتنی غیر محدود ہے، اس کی جو پروردگاری ہے وہ کیسی بے مثال ہے۔ وہ ایک ایک چیز کو دیکھیں، اس سے لیسن حاصل کریں، اس کی توحید کے اوپر کلیرٹی حاصل کریں، اور اس کی روشنی میں
اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کا احساس کریں اور اس دن کے لیے تیاری کریں جس دن اس کے سامنے دوبارہ پیش ہونا ہے، کھڑے ہونا ہے، اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ وَمِنَ الثَّمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اور کھجوروں اور انگوروں کے پھلوں میں سے تم ان سے بناتے ہو نشا کی چیزیں بھی اور کھانے کی اچھی چیزیں بھی، بے شک اس کے اندر بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ، اور وہی کی تیرے رب نے، إِلَى النَّحْلِ، مکھی کی طرف، شہد کی مکھی کی طرف۔ اچھا، یہاں پر یہ بھی ہو سکتا تھا کہ مثلا کو اور لفظ استعمال کیا تھا کہ سکھایا تیرے رب نے شہد کی مکھی کو، یا وہی کا لفظ استعمال کیا گیا۔ مراد کیا ہے؟ مراد وہ فطرت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کے اندر رکھ دی ہے۔ وہی کا بنیادی تو مطلب ہوتا ہے ایک ایسا اشارہ جو بڑا ہی خفیہ ہو، بڑا ہی سٹل ہو، کہ اشارہ کرنے والے اور اشارہ پانے والے کے سوا کسی اور کو پتہ بھی نہ لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو جو فطرتی طور پر جو تعلیم عطا فرمائی ہے، وہ ظاہر ہے کسی کو پتہ نہیں لگ رہی، وہ کسی اسکول کالج میں تو نہیں دی جا رہی۔ یہ جو شہد کی مکھی ہوتی ہے، اس کی زندگی تقریباً 6 ہفتے ہوتی ہے۔ جو کام یہ کرتی ہے، وہ کام اگر انسان کرنا چاہے تو اس کو کئی سال کی ٹریننگ چاہیے۔ اگر وہ واقعی اس لیول کی کرنا، اول تو کر نہیں سکتا، بٹ اگر کرنا چاہے یا کوئی سملر چیز کرنا چاہے، اس کو کئی سال کی انجینئرنگ کی ٹریننگ چاہیے، اور انجینئرنگ کی ٹریننگ شروع ہوتی ہے جب انسان 18 20 22 سال کی عمر کا ہو چکا ہوتا ہے۔ 6 ہفتوں کے اندر وہ شہد کی مکھی وہ سارے کام کار کر کے مر بھی جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تعلیم عطا، یہ اللہ نے وحی دی ہے، اور اس کو وہی عطا فرمائی ہے، اور وہ جو چیز بناتی ہے اس میں شفا ہے۔ اسی طرح قرآن میں شفا ہے، اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ جس طرح شہد کی مکھی کو وہی دی گئی اور ایک معجزہ ہے جو آپ کے سامنے آ جاتا ہے، اسی طرح قرآن کی وحی اللہ نے اپنے رسول پر اتار دی، اور وہ ایک معجزہ ہے۔ جیسے وہ وحی ہو سکتی ہے، جیسے یہ بھی ہو سکتا ہے۔ جو لوگ مانتے ہی نہیں تھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان ہمارا جیسا ہے اور اس کے اوپر اللہ کی وحی آ جاتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی پہ بھی وحی بھیجی ہے۔ یہ وحی اس طرح کی نہیں ہے، یعنی نبی کی وحی تو جو باقی وحی ہوتی ہے، جیسے حضرت موسیٰ کی ماں کو بھی الہام دل میں ڈالا گیا، اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ نبی وہ ہوتا ہے جو غیب کی خبریں دیتا ہے۔ تو نبی کو جو وحی آتی ہے، نبی پھر وہ وحی آگے لوگوں کو بھی اس میں سے کچھ بتاتا ہے۔ اس وحی میں، وحی نبوت میں اور عام وحی میں یا الہام میں یا یہ جو تعلیم ہے، اس کے اندر یہ ایک بہت بڑا فرق ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ آیا، اب اس نے جو بھی باتیں کی اللہ کی طرف سے لا کے کی، ایک لحاظ سے وہ بھی وحی تھی، لیکن حضرت مریم نے آگے لوگوں کو نہیں بتایا کہ میرے پاس فرشتے نے یہ وحی کی ہے، بلکہ جب لوگوں کو جواب دینے کا موقع آیا تو انہوں نے اپنی گود میں نوزائیدہ بچے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ بچہ کیوں ہے نبی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام؟ تو وہ گود میں بولنا شروع ہو گئے، وہ لوگوں کو غیب کی خبر انہوں نے دی۔ ادروائز جو انسان کو کوئی دل میں اللہ تعالیٰ خیال ڈالتا ہے یا کوئی سچے خواب نظر آتے ہیں، ہمارے خواب، ہماری چیزیں ایسی نہیں ہوتی جس کی بنیاد پر ہم کسی کو یہ کہہ سکیں کہ اچھا یہ غیب کی خبر ہے جو مجھے پتا ہے۔ تو شہد کی مکھی کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی کی، انِتَّخِذِی مِنَ الْجِبَالِ بُیُوتًا، کہ تو بنا پہاڑوں میں سے گھر، میں سے جو ہے اس کو کہتے ہیں من تبعیض، تبعیض کا مطلب تھا بعض میں، یعنی سب پہاڑوں میں شہد کی مکھی گھر نہیں بناتی، چھتہ نہیں بناتی، کچھ پہاڑوں میں بناتی ہے۔ وہ من الشجری، اور کچھ درختوں میں، وہ مما یارشون، اور ان میں سے جو یہ اٹھاتے ہیں، جو یہ چھتیں اٹھاتے ہیں، اور چھت کو کہتے ہیں یعنی یہ جو بہت اونچی بلڈنگ ہوتی ہے، اگر آپ کبھی دیکھیں کہیں بہت اونچی ایسی ہو، مجھے یاد ہے ہم ایک دفعہ ایک ٹیکسٹائل مل میں گئے تو اس کا ہال جو ہوتا ہے نا، عام طور پہ یہ جو ڈائنگ کی ملیں ہوتی ہیں بہت اونچا ہوتا ہے، تو اس کے باہر ہم نے دیکھا فیصلہ آباد میں کہ وہ بہت بڑا چھتا لگا ہوا تھا چھت کے اوپر، تو بہت بلندی پر جا کر یہ چھتیں بناتی ہے، یا درختوں میں بناتی ہے یا پہاڑوں میں سے بناتی ہے، اور ان میں سے بھی چند میں، کن میں بناتی ہے یہ اس کو پتا ہے، کیونکہ یہ اس کو اس کے رب نے یہ القاء کیا ہے، اس نے یہ وحی کی ہے۔ اور
وہ وہی کیسی ہے اس کو بھی تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں، اس میں بھی ہمارے پاس ٹائم تو نہیں ہے، بس ہم بریفلی ڈسکس کرتے ہیں۔ میں ترجمہ پہلے کر دیتا ہوں۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور وہی کی تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف کہ تو پہاڑوں اور درختوں اور وہ چھتیں جو لوگ اٹھاتے ہیں ان میں سے چھتے بنا۔ اور یہاں چھتے کا بھی ذکر ہوا ہے، یہاں پہ ابھی شہد کی تو بات ہی نہیں شروع ہوئی، وہ اگلی آیت میں آئے گی۔ جو چھتا بناتی ہے شہد کی مکھی، وہ کتنا بڑا معجزہ ہے۔ اگر آپ غور کریں تو ایک جو ہیگزاگن ہوتی ہے جس کو ریگولر ہیگزاگن کہتے ہیں، اس کے 6 حصے ہوتے ہیں، ان 6 حصوں میں یہ جو دو باہر کی کوئی سی بھی دیواریں ہوں گی ان کے اندر 120 ڈگری کا اینگل ہوگا، اور اگر آپ اندر سے جائیں گے تو یہ 60 ڈگری کا اینگل ہوگا۔ تو آپ نے اگر ایک ہیگزاگن ڈرا کرنی ہے تو اس کو آپ ڈرا نہیں کر سکتے ہاتھ سے، انلیس کہ کوئی بہت ہی زیادہ، کوئی بہت ہی بڑا آرٹسٹ ہو تو وہ یہ ڈرا کر سکتا ہے۔ اچھا، اب یہ ریگولر ہیگزاگن اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کے لیے کمپس چاہیے، اور آپ کو اس کے لیے رولر چاہیے، کم از کم یہ 2 چیزیں چاہیے۔ تو یہ اس طرح سے بنتی ہے کہ پہلے آپ ایک سرکل لگاتے ہیں، پھر اس کے اندر 2 آرکس بناتے ہیں، پھر آپ اس کے جو 4 کنارے بنتے ہیں، اور ایک آپ نے جو جہاں سے شروع کیا تھا مڈل لائن، ان 6 پوائنٹس کو پھر آپ آپس میں جوڑتے ہیں۔ تو یہ کمپس اور رولر یا فوٹے کے بغیر یہ بنانا جو ہے یہ کلوز ٹو امپاسبل ہے کہ آپ یہ ایکوریٹلی بنا سکیں۔ اور ظاہر سی بات ہے یہ کوئی 4 سال کا بچہ نہیں بنا سکتا، اس کے لیے ایک سرٹن ایج تو چاہیے۔ اب تصور کریں مکھی جس کی ٹوٹل عمر ہی 6 ہفتے کے قریب ہوتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ فرض کریں اب آپ نے یہ بنانا شروع کیا، تو لیٹ سے یہ 2 دوست مل کے بنانا شروع کر دیں، ایک ادھر سے شروع ہو جائے، ایک ادھر سے شروع ہو جائے، تو ادھر سے بنا رہے ادھر سے بنا رہے، تو جب آپ بیچ میں پہنچیں گے تو کیا ہوگا؟ جب آپ بیچ میں پہنچیں گے تو جو بیچ والی ہیگزاگن ہوگی وہ ریگولر نہیں رہ سکے گی، اس کے اندر جوڑ آ جائے گا، وہ چھوٹی بڑی ہو جائے گی، اس کے اندر اس طرح کا مسئلہ ہو جائے گا۔ اور اس کو امیجن کریں کہ آپ نے یہ 2 ڈائمینشن میں نہیں بنانا، 3 ڈائمینشن میں بنانا ہے، لیکن بیک وقت ایک سے زیادہ لوگوں نے بنانا شروع کرنا ہے۔ تو یہ پیپر کے اوپر 2 ڈائمینشن کے اندر اگر ایک سے زیادہ لوگ شروع کریں گے کہ ایک کنارے سے شروع ہو ایک دوسرے سے شروع ہو، ممکن ہی نہیں ہے کہ جب وہ درمیان میں پہنچے تو اس کے اندر ایگزیکٹ اسی سائز اور اس اینگل کے حساب سے وہ ہیگزاگنز بنی ہوئی ہوں۔ لیکن اگر آپ چھتے کو دیکھیں گے، چھتے کو سینکڑوں یا شاید ہزاروں مکھیاں بیک وقت بنانا شروع کرتی ہیں، 3 ڈائمینشنل ہوتا ہے، اور اس کی شیپ ہیگزاگنل ہوتی ہے۔ اس شیپ کے علاوہ یہ جو اس کے اندر اینگل ہے، جو اندر اس کا پورشن ہے 3 ڈائمینشن میں، اس کے اندر ایک اینگل، ایسا سرٹن اینگل ہوتا ہے جو موسٹ سوٹیبل ہے سٹوریج کے لیے۔ تو یہ جو چھتا بنتا ہے، یہ ادھر سے شروع، کوئی مکھی ادھر سے شروع ہوتی ہے، کوئی ادھر سے شروع ہوتی ہے، کوئی یہاں سے شروع ہوتی ہے، کرتے 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 اینڈ میں آگے درمیان میں جہاں وہ جڑتے ہیں تو بالکل ہر جگہ پر وہ پرفیکٹ ہیگزاگن ہوتی ہے۔ انسان دیکھتا ہے تو حیران پریشان رہ جاتا ہے، کوئی اس کے اندر جوڑ نہیں ہوتا، سنگل، ایسے جیسے کسی ایک بندے نے ایک سائڈ سے وہ سویٹر بننا شروع کیا اور کرتے 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 اینڈ تک پہنچ گیا۔ اگر 4 بندے مختلف سائڈوں سے سویٹر بننا شروع کریں گے تو جب وہ بیچ میں پہنچیں گے تو بیچ میں آ کے کنفیوژن ہو جائے گی، اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ یہ سیل بناتی ہیں، اس کا موم بھی خود ہی بناتی ہیں، اپنے اندر جنریٹ کرتی ہیں، اسی پیڑ میں سے شہد بناتی ہیں، اسی میں سے موم بناتی ہیں۔ تو پہلے موم بناتی ہیں، اس موم سے ایک چھتا بناتی ہیں، وہ جو چھتا بناتی ہیں وہ اتنا زبردست، اتنا پرفیکٹ ہوتا ہے، اور اس کو دیکھ کو کوئی کہے کہ نہیں نہیں یہ تو خود ہی بن گیا، یہ تو خود ہی پیدا ہو گیا، اور چھتا بناتی ہیں، اس میں شہد بناتی ہیں، اور وہ شہد وہ ہوتا ہے جو ان کو خود اتنا نہیں چاہیے ہوتا۔ جس طرح گائے کو اپنے بچے کے لیے جو دودھ چاہیے اتنا تو نہیں چاہیے ہوتا جتنا وہ بناتی ہے۔ وہ تو جو بلی کتے اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں وہ بچوں جتنا تو کر لیتے ہیں، ان کے تو بچے بھی زیادہ ہوتے ہیں، اتنا دودھ وہ جنریٹ کر لیتے ہیں۔ جتنا بے شمار دودھ گائے پروڈیوس کرتی ہے، وہ ایوولوشن کی تھیوری کے حساب سے اس کی کوئی تک ہی نہیں بنتی نا۔ ایوولوشن تو یہ کہتی ہے نا کہ آپ نے اپنے آپ کو آپٹیمائز کرنا ہے، جو ایک اسٹوپڈ کانسیپٹ انہوں نے بنایا ہے، تو بس آپ نے وہ چیز
اپنی باڈی کو اس طرح موڈیفائی کر دینا جس طرح سے آپ کو اپنی اگلی نسل چلانے کی ضروری ہے، تو اگلی نسل کو تو اتنا دودھ چاہیے ہی نہیں، مکھیوں کی اگلی نسل کو اتنا شہد چاہیے ہی نہیں جتنا وہ شہد پروڈیوس کرتی ہیں، وہ اتنا شہد پروڈیوس کرتی ہیں ہمارے لیے۔ ثم کلی من کل الثمرات، پھر کھا ہر طرح کے پھلوں میں سے۔ اب یہاں بھی اب دیکھیں، پیچھے آیا تھا اتخیزی، یہاں پہ ہے کلی، یہ مونس کا صیغہ ہے۔ اگر آپ ویسے دیکھیں گے نا تو قرآن شریف میں ایک نارمل مکھی کا بھی ذکر ہوتا ہے، وہ جو نارمل مکھی کا ذکر ہے، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اے لوگوں تمہارے لیے ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، غور سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا، وہ لوگ جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، وہ ایک مکھی تک نہیں پیدا کرتے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، چاہے وہ اس کے لیے سارے کے سارے اکٹھے ہوں گے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اور اگر مکھی ان سے کچھ لے جائے تو اسے واپس نہیں لے سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، کتنے کمزور ہیں وہ جو مانگ رہے ہیں اور وہ بھی جن سے مانگا جا رہا ہے۔ لیکن اس میں جو غور کرنے والی بات ہے وہ ہے یہ والا، یہ الذباب جو ہے اس کے ساتھ مذکر کا صیغہ استعمال ہوا ہے، کیونکہ یہ نارمل ہے۔ جو مذکر کا صیغہ ہے عربی زبان میں نارملی یہی استعمال ہوتا ہے، اور نحل جو ہے یہ بھی مذکر مؤنث دونوں ہوتے ہیں، تو اس کے ساتھ بھی مذکر کا صیغہ استعمال ہو سکتا تھا۔ جیسے پیچھے انعام میں عام طور پہ پلورل کی سینس میں یوز کرتے اور مونس کا صیغہ استعمال کر لیتے، اور اس کے ساتھ بطون آتا تو کسی کو سمجھ ہی نہیں آتی، وہ سمجھتے بطون ہم مویشیوں کے پیٹ ہیں۔ یہاں پہ اگر مذکر کا صیغہ آ جاتا تو کوئی یہ فیل نہ آتی کہ کیا ہو رہا ہے۔ مونس کا آ گیا، لوگوں نے اس وقت نہیں ان کو پتا تھا، انہوں نے کہا ہاں جی بات جی مونس کا صیغہ استعمال کیا گیا، کوئی وجہ ہوگی، کوئی چکر ہوگا، پتہ نہیں کیا ہے۔ اب وہ وجہ، وہ چکر، وہ ریزن سمجھ آتی ہے کہ اب پتہ لگا سائنس سے کہ یہ جو شہد بنانے والی اور چھتے بنانے والی مکھی ہے یہ فیمیل ہوتی ہے۔ جو میل شہد کی مکھی ہوتی ہے وہ نکھٹو ہوتی ہے، وہ کچھ نہیں کرتی، سارا کام مونس مکھی کرتی ہے۔ تو قرآن شریف نے 1500 سال پہلے اس کے لیے مونس کا صیغہ استعمال فرمایا۔ فصلوں کی سبول ربی ذلولا، پس چل اپنے رب کے رستوں پر، ذلولا جو ہموار کر دیے گئے ہیں۔ یہ سورہ بقرہ میں بھی آیا تھا، مطیع ہونے کے لیے ذلول کی جمع ہے، بہت زیادہ سدھایا ہوا، تو یہ رستے جو ہیں یہ تابے دار کر دیے گئے ہیں، ہموار کر دیے گئے ہیں۔ مکھی چھتے سے نکلتی ہے، پھولوں تک جاتی ہے، ہزاروں چکر لگاتی ہے پھولوں کے، ساری زندگی مکھی محنت کرتی ہے اور آدھا چمچ شہد بنتا ہے، اور اس کے لیے ایفرٹ کرتی رہتی ہے، کرتی رہتی ہے، کرتی رہتی ہے، لیکن جس رستے پر چل کے جاتی ہے آرام سے واپس اپنے چھتے میں پہنچ جاتی ہے۔ یہ کون سے رستے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہموار کر دیے، یہ ہمیں نہیں پتا۔ ہمیں اب آگے اتنا پتا لگا ہے کہ یہ جو موبائل فونوں کے ٹاور جہاں پہ ہوتے ہیں وہاں پہ مکھیاں رستہ بھول جاتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے اس میں کوئی سائنٹیفک سسٹم رکھا ہوا ہے جس کے ذریعے وہ اپنے رستے تلاش کرتی ہے۔ اب اس کے بعد اگر کسی کو سمجھنا ہے کہ یہ جو مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے، جو ایک فالتو میں ایک چیز پروڈیوس کر رہی ہے جس کی اسے ضرورت بھی نہیں ہے، تو وہ پیدا کرنے والا ایک پروردگار ہے، اور وہ ایک ہی ہے، ایک سے بڑھ کے لوگ ایسا زبردست سسٹم بنا ہی نہیں سکتے، اور جو ہے وہ بڑا رحمان ہے، اس کی بڑی رحمت ہے، اس نے ہمارے لیے ساری چیزیں ارینج کی ہیں، اور ہم اس کی فرما برداری نہ کریں، اپنی ذمہ داری کا احساس نہ کریں، تو ہم سے بڑھ کر بے وقوف کون ہوگا؟ یخرج منہا بطونہا شراب مختلف الوانہ، اس کے پیٹ میں سے نکلتی ہے مشروب، شراب کا مطلب پینے کی چیز، یہ عربی میں ہم جسے شراب کہتے ہیں اسے خمر کہا جاتا ہے، جس کے مختلف رنگ ہیں، طرح طرح کے رنگوں کے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے انواع و اقسام کے شہد پیدا فرمائے ہیں۔ فیہ شفاء للناس، اس کے اندر شفا ہے لوگوں کے لیے، جیسے قرآن میں بھی شفا ہے لوگوں کے لیے، شہد میں بھی شفا ہے لوگوں کے لیے۔ شہد کے لیے بھی اللہ کی وحی آئی، قرآن کے لیے بھی اللہ کی وحی آئی۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، اس میں نشانی ہے بہت بڑی ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ جو غور و فکر نہیں کرنا چاہ رہے، وہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ مویشی اللہ نے بنائے ہیں، یہ کھجور انگور کیسے بنائے ہیں، یہ شہد کی مکھیوں کو کیسے ڈیزائن کیا ہے، یہ نہیں ان کو سمجھ آ رہی کہ ایک حکیم اور رحیم رب نے ان چیزوں کو ڈیزائن کیا، ورنہ کیسے ممکن تھا کہ اتنے جانور، اتنے درخت، اتنے
کیڑے مکوڑے سب مل کر انسان کے لیے ایسی نفیس لذیذ مفید چیزیں کنٹینیوسلی پیدا کر رہی ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اس رب کی پرستش کرو، اس کی حمد کرو، اس کی ثنا کرو، اس کا شکر کرو، اس سے وفاداری کرو، اسی سے مانگو۔ مشرکین کہتے ہیں نہیں، ہمیں تو بہت سارے معبود چاہیے، بس خدا کے سوا کسی اور نے یہ نعمتیں دی ہیں۔ تصور کریں مکھی کیا چیز ہے، شہد کی مکھی۔ شہد کی مکھی ایک خوفناک جانور ہے، کسی پہ حملہ کر رہے ہیں، زہریلا کیڑا ہے، بہت ساری مکھیاں کاٹ لیں بندہ مر سکتا ہے۔ اس زہریلے کیڑے کے پیٹ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسا روپ رکھ دیا جس میں شفا ہے اور جو پرزروڈ ہے۔ احرام مصر سے شہد نکلے ہیں جو ان کا ٹیسٹ بالکل ٹھیک ہے، کئی ہزار سال بعد بھی ہم کوئی چیز بنائیں اور ہم اس کو پرزرویٹو ڈالتے ہیں، پہلے وہ صحت کے لیے خراب ہو جاتا ہے، جو بھی پرزرویٹو ڈالتے ہیں، اور وہ ڈالنے کے بعد بھی وہ کچھ عرصے بعد خراب ہو جاتا ہے، اس کی ایکسپائری ہو جاتی ہے۔ تو کیسا خالق ہے، کتنا حکیم ہے، کتنا زبردست ہے، اس کو کون سنے گا اور کون سمجھے گا؟ وہ جو غور و فکر کرے گا، جو اپنی عقل بند کر لے گا، وہ کہے گا نہیں جی مولوی صاحب نے یہ کہہ دیا، پادری صاحب نے یہ کہہ دیا، سائنٹسٹ نے یہ کہہ دیا، پر میں نے تو وہی ماننا ہے، اپنا دماغ استعمال نہیں کرنا، اس کو سمجھ نہیں آئے گی۔ ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیہ شفاء للناس ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون۔ پھر کھا، مطلب یہ کہ چوس، پھر رس چوس، یہ بامعنی ترجمہ یہ بنے گا، پھر رس چوس ہر طرح کے پھلوں میں سے، پھر چل اپنے پروردگار کے ہموار کردہ رستوں پر، اس کے پیٹ میں سے مشروب نکلتا ہے مختلف رنگوں کا جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، بے شک اس کے اندر بڑی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اور اگر آپ اس میں غور کریں تو پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سنتے ہیں، بات کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، یعقلون عقل استعمال کرتے ہیں، پھر اس میں غور و فکر کرتے ہیں۔ یہی صحیح طریقہ ہے، یہ سائنٹیفک میتھڈ بھی یہی ہے کہ آپ کے پاس کوئی چیز آئی، کسی نے آپ کو کوئی چیز بتائی، مثلا کسی نے قرآن سنایا، کسی نے کوئی سائنس کی بات بتائی، کسی نے آپ کے طریقہ کار کے اندر کوئی غلطی بتائی، تو آپ اس کی بات سنتے ہیں، آپ اس کے ساتھ سنتے، یہ نہیں کہتے کہ ہم نے تمہاری بات ہی نہیں سننی، ہم تو اندھے بہنوں کی طرح فالو کریں، نہیں، آپ اس کی بات سنتے ہیں۔ ہاں، سننے کے بعد آپ اپنی عقل استعمال کرتے ہیں، آپ اس کی بات سے بے وجہ انفلوئنس نہیں ہو جاتے، اس کی ہر جھوٹی سچی غلط صحیح ہر بات کو نہیں فالو کر لیتے، آپ اپنی عقل سے ڈٹرمن کرتے ہیں، کیونکہ انسان کی عقل جو ہے وہ ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہے، اور عقل کی سٹیجز ہوتی ہیں، ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ ایک سکل ہوتی ہے جس کی وجہ سے، جیسے میں نے مثال دی تھی کہ علامہ اقبال کا شعر دیکھتے ہی لوگ پہچان جاتے ہیں کہ علامہ اقبال کا ہے یا نہیں ہے، تو ایک سکل ڈیولپ ہو گئی، تو وہیں پہ اگلے نے ڈیسائیڈ کر دیا کہ نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی اب تک جو علم حاصل کیا تھا، جو سکل ڈیولپ کی تھی، اس کی بیسس پہ ایک ڈیسیژن کیا، اس کی بات اندھا دھند نہیں مان لی، سن کر عقل سے اپنا فیصلہ کیا، وہ آگے سے آپ کو ایک کاؤنٹر آرگومنٹ دیتا ہے جو آپ کے پاس پہلے نہیں آیا ہوتا، تو آپ اس کے اوپر غور فکر کرتے ہیں، غور فکر کرنے کے بعد صحیح فیصلہ کرتے ہیں، اگر اس کی بات حق ہے تو اس کی بات مان لیتے ہیں، اگر اس کی بات باطل ہے تو اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ یہ سٹیپس ہیں جو انسانوں کو فالو کرنی ضروری ہے، یہ شعور کا تقاضا ہے۔ اندھے بہرے نہ ہو جائیں، معقول آدمی کی بات سنیں، ہر معقول بات کے لیے کان کھلے رکھیں، جب بات آپ تک پہنچے وہاں سوچیں سمجھیں عقل سے کام لیں۔ یہ بات سننے کے بعد کا مرحلہ ہے، اور سب سے بلند جو مرحلہ ہے یہ عقل مند لوگوں کا مرحلہ ہے کہ وہ غور کرتے ہیں۔ جس طرح شہد کی مکھی پھولوں کا رس چوستی ہے، طرح طرح کے پھولوں سے رس چوستی ہے، محنت کرتی ہے، اس کے بعد اسے شہد بنتا ہے نا، اس میں غذا ہوتی ہے، لوگوں کو فیض پہنچتا ہے۔ اسی طرح جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ غور فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں، حکمت کا شہد جمع کرتے ہیں، اس میں عقل اور دل کے امراض کا مداوع ہوتا ہے۔ اس میں سب سے بڑی جو سورس ہے وہ تو قرآن شریف ہے، قرآن شریف کے اوپر بھی غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، اس سے پھر خود بھی اپنی جو پیاس ہے اس کو بھی بجھاتے ہیں اور لوگوں تک بھی فیض پہنچاتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کے اندر غور فکر کر سکیں، ہم لوگوں کے ساتھ عاجزی کا، طالب علم والا رویہ رکھیں،
لوگوں کی باتیں سنیں، سمجھیں، سیکھیں، اور فوکس اس پہ رکھیں کہ ہم نے حق بات کو فالو کرنا ہے۔ ہم نے ضروری نہیں کہ اپنے باپ دادا کے یا اپنے استاد کے بتائے ہوئے طریقے کو فالو کرنا ہے۔ جو حق ہے، جہاں سے ملے گا، حکمت مومن کا گمشدہ موتی ہے، جہاں سے ملے اسے حاصل کر لے۔ اچھا جی، سوال انہوں نے کیا ہے کہ یہ جو کرپٹو کرنسی ہے، یہ شریعہ کمپلائنٹ ہے کہ نہیں ہے؟ بٹ کوائن وغیرہ یہ حلال ہے یا شریعہ کمپلائنٹ ہے؟ پہلی بات ہے کہ مجھے تو صحیح سے پتہ ہی نہیں ہے کہ بٹ کوائن اور جو کرپٹو کرنسی ہے وہ کیا ہوتی ہے، کیسے فنکشن کرتی ہے۔ تو جس بات کا پتہ نہ ہو اس کے لیے میں نے اپنے لیے تو یہ طرز عمل رکھا ہے کہ جب تک مجھے سمجھ نہ آئے میں بے وجہ ایسے کام میں پڑھنا نہیں چاہتا، تو میں تو نہیں استعمال کرتا۔ باقی کسی کو اگر اس کی ڈیٹیل انڈرسٹینڈنگ ہے تو وہ اس کو سمجھ لیں، پھر اگر کچھ سمجھ آتی ہے تو مجھے بھی سمجھا دیں۔ مجھ سے ایک دو لوگوں نے سوال پوچھا تو میں نے انہیں کہا تھا مجھے سمجھائیں، تو وہ مجھے سمجھا نہیں سکے، تو اس لیے میں تو پھر اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا۔ جی فاروق صاحب، ایکس آر پی کیا ہوتا ہے؟ یہ کیا آپ پوچھ رہے ہیں؟ انہیں کا ایسا سوئفٹ والوں کا ہے، جس پہ جو $25 بلین کا جو ایلن ماسک خرید رہا ہے، یہ ریپلیسمنٹ سوئفٹ کی، جو بینکوں میں ٹرانزیکشن ہوتی ہے نا سوئفٹ کی، جی یہ اس کا ریپلیسمنٹ ہے، امپروو ورژن ہے۔ جب اچھا، آپ بٹ کون اسٹڈی کریں گے تو اس کو بھی ایڈ کر لیجیے گا۔ اگر نہیں، میں نے تو عرض یہ کیا کہ میں نے اسٹڈی کرنے کی کوشش کی تھی، مجھے سمجھ نہیں آئی، تو جب ہاں مجھے نہیں سمجھ نہیں آئی تو میں نے بس اس کو چھوڑ دیا۔ آئی ایگری مجھے بھی صرف شوق ہے، سمجھ مجھے بھی نہیں آتی۔ جی، یو آر رائٹ، آئی ایگری، تھینک یو سر۔ یہ انہوں نے سوال کیا ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت 7 کے متعلق، کہ جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے بندوں کو بھیج دیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں۔ اپیرنٹلی ہوا یہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا یہودیوں نے، تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے مسلط کر دیا کہ ان کو وقفے وقفے سے عذاب کا کوڑا ان پر برستا رہے گا۔ ایونچولی اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے جس وقت، تو وہ اس وقت انہیں وہ پھر آخری جو عدالت قائم ہوتی ہے رسولوں کے آنے پر، وہ اس وقت قائم ہوگی، اس وقت تک ان پر عذاب آتا رہے گا، کیونکہ اللہ نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ہی غالب رہیں گے، اور جو رسولوں کا انکار کریں گے ان کو دنیا میں بھی عذاب ملے گا۔ تو یہودی جو قوم ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرنے کی صدا میں ان کے ساتھ یہ ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، اس میں مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا۔ ایک دفعہ بخت نظر نے آ کے یروشلم کو تہس نہس کیا تھا، پھر اس کے بعد دوبارہ بھی یہ واقعہ ہوا، اس سے پہلے بھی شاید ہوا ہو۔ یہ ہٹلر والا واقعہ بھی اسی قسم کا واقعہ ہے، تو یہ اس کا ذکر ہے بنیادی طور فار جنرل انفارمیشن سر، یہ کرپٹو کرنسی پہ شجاع الدین شیخ صاحب ہے نا، تنظیم اسلامی کے، پر۔ جی ان جی، کا ایک یوٹیوب ہے کہ کرپٹو کرنسی اسلام میں حلال ہے یا حرام ہے۔ جزاک اللہ جی۔ بریف سی گرامر ہے۔ اللہ ہی میں تیز جو ہے یہ حرف قسم ہے، اللہ کی قسم شدت کے ساتھ کھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ واللہ ہی جو قسم ہوتی ہے وہ ذرا سرسری سی ہوتی ہے، وہ لغو قسموں میں آتی ہے، کیونکہ عرب و عام استعمال کرتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں مؤاخذہ نہیں کرتا۔ لیکن تاللہ ہی اسٹرانگ قسم ہوتی ہے، اور تے سمجھ لیں کہ حرف قسم ہے، کیونکہ تو اس کی وجہ سے اللہ کا جو اس میں گرامی ہے وہ جر میں آیا ہے۔ لام اور قد یہ دونوں تاکید کے لیے آتے ہیں، تو مفہوم یہ ہو گیا یقیناً۔ قد ویسے پاس پرفیکٹ کرنے کے لیے بھی آتا ہے۔ ارسلنا جو ہے یہ رسیلا یرسلو سے باب افعال ہے۔ ارسلہ یرسلو کا مطلب ہوتا ہے کسی کو بھیجنا، رسول بھیجنا، اس میں مفہوم ہوتا ہے۔ تو ارسلنا کا مطلب ہے کہ ہم نے بھیجا۔ رسیلا یرسلو کا مطلب ہوتا ہے خود روانہ ہونا۔ الہ حرف جر ہے، اس کا مطلب ہے کی طرف۔ امم جو ہے پھر وہ امت کی جمع ہے، اور اس حرف جر کی وجہ سے مجرور ہو گیا، مطلب بنا قوموں کی طرف۔ من بھی حرف جر ہے۔ من کے بعد جب قبل آتا ہے عام طور پہ، تو اگر تو اکیلا ہوگا تو پھر اس میں جر نہیں آتی، یہ ایک رول ہے۔ لیکن جب یہ مرکب اضافی بن کے آتا ہے تو پھر لام پر زیر آ جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ضمیر متصل ہے کا۔ اس کی جو ضمیر منفصل ہوتی ہے وہ ہوتی ہے انتا، وہ یو ہوگی، یہ ہے مطلب یور یا ود یو، من قبل کا بفور یو، تو مجموعی مطلب ہو گیا آپ سے پہلے۔
تو اللہ کی قسم ہم نے بھیجے قوموں کی طرف آپ سے پہلے. کون بھیجے؟ وہ رسول ہے. وہ انڈرسٹوڈ ہے، وہ یہاں پر محذوف ہے، وہ ہم اس سے سمجھ جاتے ہیں مفہوم سے. اگلی آیت کے باقی پورشن میں بھی وہ رسول کا لفظ نہیں آیا، تو وہ انڈرسٹوڈ ہے. اب اس کا آپ لوگ ایک کوئی انالیسس کر دیں کہ تے سے اگر قسم ہو رہی ہے تو کچھ مثالیں دے دیں کیا ہوگی. والعصر ان الانسان لفی خسر. ٹھیک ہوگا جی. والعصری جو ہے یہ اس کی مثال ہے، والعصری. والضحیٰ بھی ہے. والضحیٰ بھی ہے. والضحیٰ میں جو دہا ہے وہ اس کے اعراب کیا ہے؟ زواد ہے اے. نہیں، اعراب سے مراد ہے کہ رفع میں ہے، جر میں ہے، یا نصب میں ہے. والضحیٰ والضحیٰ نصب میں ہے. اس کا صحیح جواب ہے کہ جر میں، کیونکہ جو باؤ قسمیہ ہوتی ہے وہ جر دیتی ہے. تو دہا کی نصب، جر اور رفع ایک ہی فارم ہوتی ہے، جیسے اپالوجی موسیٰ سر، کی غلطی ہوتی ہو ہے. گئی. اچھا جی. وش ارسلنا. والشمس والقمر. وشمسو نہیں ہے. وشمسو اگر والشمس ہوگا تو والشمس وہ، ہاں جی، وہ قمر نہیں، وہ قسم نہیں ہوگی اگر وشمسو کہیں لکھا آئے گا تو. والتین والزیتون. بس تین ہی وضع. وشمس میں کیا آتا ہے؟ وشمس میں ایگزیکٹلی کیا لفظ آتے ہیں؟ وش والشمس قمری ہے نا. والشمس نہیں نہیں، اس وشمسو ہے یا وشمسی ہے؟ والشمسی والضحیٰ ہے۔ والشمسی. وشمسی والضحیٰ، ہاں، تو وہ بھی وہ واو قسم والی ہے، یہ سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم. اچھا، ارسلنا کا روٹ کیا ہوگا جی؟ رے سین لام۔ رے سین لام. ٹھیک ہے. اور اس میں جو باب استعمال ہوا ہے وہ کون سا ہے؟ ارسلنا باب افعال۔ باب افعال، بالکل صحیح. باب افعال سے جو مصدر بنے گا ریسین لام سے، وہ کیا ہوگا؟ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے مرسل. مصدر. ارسال۔ ارسال ارسال. ارسال، ارسال، ارسال کرنا. بالکل ٹھیک. اس میں فائل کون ہے ارسلنا میں؟ اللہ. فائل اللہ سر. اللہ اگر ہوتا تو پھر ہوتا نا ارسل اللہ. نہ ہے ہم، نہ، ہم ہے اس میں فائل، وہی. جو متکلم ہے جمع۔ اچھا، اس کا وہ کیا ہوگا سر وہ مضارع؟ ہم جو ہے وہ اللہ ہی ہے نا سر. اس نہیں نہیں، کانٹیکسٹ ہم میں تو اللہ ہی ہم ہے نا. ہم گرامیٹیکلی دیکھ رہے ہیں نا، اچھا، ارسلنا میں اگریڈ فائل اگریڈ کیا ہے. اگریڈ. اس کا مضارع کیا بنے گا؟ یرسلو. یرسلو۔ یورسلو میں ہم آتا ہے، یعنی اس سے میچنگ مضارع بنانا ہے نا اوکے ارسلنا سے. یارسو یارسو. نہیں، نو نو۔ ایک تو یہ طے نون سے شروع ہوگا. ہاں جی، نس نو نارس۔ نرسل. ارسلہ. نرسلا. دیکھیں نرس یہ نرس جو نرسلو اسلام ہم نے ہوتا ہے تو بھیجا کیا تھا. ہوتا ہے؟ اسلمہ. مضارع کیا ہوتا ہے اسلمہ کا؟ یسلمو. یسلم. ٹھیک ہے. اس ارس کا ہوگا ارسلو. یورسلو. ارسلو. یرسلو. ہاں. نہیں، نرسلو. نرس۔ یورسلو. اور نہیں تو غائب کے لیے ہے یورسلو، تو متکلم کے لیے کیا ہوگا؟ دیکھیں نا، یورسلو ہوتا ہے نا غائب کے لیے. جی، تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ یہ جو نرسل لکھا ہوا ہے، نرسلو۔ ارسلو. اس پر پیش ہے تو اس پہ زبر کیسے آ جائے گی؟ یہ ہوگا نور سیلو. نورس۔ یور سیلو کے وزن پر ہی آئے گا نا، نور سیلو. نور سیلو ہم بھیجیں گے، ارسلنا ہم نے بھیجا. اچھا، الہ کیا ہے جی؟ اور الہ کی وجہ سے یہاں پر کیا ہو رہا حرف حرف جر. جر ہے سر، ہے؟ حرف اور جار ہے تو امم امامن امامن پر کی ہے اس میں، جار آ گئی جر۔ ہے. جی، امامن کی واحد کیا ہے؟
उम्मा उम्मा, उम्मतुन, उर्दू में मुम्मा उम्मत कहते हैं, अरबी में उम्मतुन। ठीक हो गया जी। ये बताएं कि काफ जबर का जो है, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग ज़मीर मुनफसिल क्या होगी? मुनफिस कबलहू। नहीं, ये कौन सी ज़मीर है काफ जबर का? कॉफ जबर का तू एक मर्द के लिए इस्तेमाल होता है। जी ठीक है, बट ये ज़मीर है ना, कौन सी वाली है? जी। अटैच्ड है, डिटैच्ड है? अटैच्ड है। कॉफ अटैच्ड है। इसकी डिटैच्ड जी। क्या होगी? अंता अंता, तू। तो इसकी तू। डिटैच्ड ज़मीर होगी तू। ठीक हो गया जी। अल्लाह ताला हमें कुरान पढ़ने, समझने, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम उसकी बेशुमार नेमतों की शुक्रगुजारी कर सकें, उनकी कदरदानी कर सकें, इस चीज़ को समझ सकें कि वो हमारा रब है, हम उसके बंदे हैं, हम उसके आगे मजबूर भी हैं, बेकस भी हैं, और उसी के दर के फ़कीर हैं। और वो जिसने इतनी नेमतें दी हैं, बाकी की नेमतें भी, जो भी हमारी ज़रूरियात है वही पूरी फरमाएगा, और हिदायत की भी ज़रूरत उसी ने पूरी करनी है। उसी से तौफीक भी मांगे, उसी से उसके ऊपर हिदायत के रास्ते पर चलने की हिम्मत भी मांगे, और उससे उसकी मेहरबानी भी मांगे, अपने गुनाहों की बख्शिश भी मांगे। जो भी हमारे अंदर इंसान के तौर पर कमियां कोताहियां हैं, मुकम्मल कोशिश के बाद भी कमियां कोताहियां रह जाएंगी, अल्लाह ताला से दुआ है वो हमारी ख़ताओं से दरगुजर फरमाए, हमारे लिए ज़िंदगी भी आसान फरमाए और आखिरत में भी आसानियाँ अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।